بسم اللہ شار الاحکام مع حمدہ ابدأ فی کلام ثم الصلاة والسلام سرمدا علی نبی قد اتانا بالہدا وعلی آلہ وصحبہ الکرام علی ممر الدہر والعوام اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل لها فلا مرسل له من بعده صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ صفحہ نمبر 82 سے آج ہم مطالعے کا آغاز کریں گے۔ مقام توحید یک داں یک خاں یک بی یک جو، یعنی ایک ہی ذات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، جس کو کہ ہم جانتے ہیں، اسی کو چاہتے ہیں، اسی کو دیکھتے ہیں اور اسی کے طلبگار ہیں۔ تو جس طرح سے اس سے پہلے ہم صبر و شکر کے مقامات کو دیکھ آئے ہیں، یعنی یہ کہ مقام صبر کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اسی طرح سے مقام توحید اس کو یہاں پر بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جن اعمال باطنہ کو حاصل کرنا انسان کے ذمہ ضروری ہے، ان میں سے ایک توحید ہے۔ توحید کا ایک مفہوم تو آپ نے علم عقائد میں پڑھا ہے۔ یہاں یا اہم بات جو نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہی بات، ایک ہی لفظ مختلف علوم میں جب آتا ہے تو اس کے معنی و مفاہیم میں کیا فرق ہوتا ہے۔ علم اس شے کا نام ہے کہ ہر شے کو اس کے مقام پر دیکھا اور سمجھا جائے، نہ یہ کہ توحید کا ایک مفہوم سمجھ لیا تو اب اس سے زیادہ یا اس کے علاوہ کسی اور مفہوم کو سمجھنے کو تیار نہیں، یا یہ کہ علوم کی وسعتوں میں جس طرح سے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اور اس کے معنی میں جس طرح وسعت پیدا ہوتی ہے اس کو جاننے سے انکاری ہو گئے، تو ظاہریت سے نقصان ہوتا ہے۔ تو یہاں بتلایا جا رہا ہے کہ فن میں بھی کئی فنون میں ایک ہی لفظ، ایک ہی اصطلاح وہ کئی کئی معنی میں بھی متداول ہوتی ہے، رائج ہوتی ہے۔ فرمایا کہ ایک مفہوم تو آپ نے علم عقائد میں پڑھا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان خدا کو ایک مانے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ یہ توحید اعتقادی ہے جس پر انسان کا ایمان موقوف ہے، اور اس کے بغیر انسان مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ لیکن علم تصوف میں توحید سے مراد توحید عملی ہوتی ہے، جو توحید اعتقادی سے اگلا درجہ ہے۔ اگلے درجے سے مراد یہ ہے کہ یہ پہلے حاصل ہوگی تو اس سے آگے کی بات بن سکے گی، یعنی توحید اعتقادی تو ناگزیر ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی شخص مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اس سے آگے پھر توحید عملی، یہ کہیے کہ تصوف میں سیکھی اور سکھائی جاتی ہے، لیکن علم تصوف میں توحید سے مراد توحید عملی ہوتی ہے، جو توحید اعتقادی سے اگلا درجہ ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ توحید اعتقادی میں جس عقیدے کو علمی طور پر حاصل کیا گیا تھا، اسے عملی طور پر اپنا حال بنا لیا جائے، یعنی ہر آن اس حقیقت کو نگاہوں کے سامنے رکھا جائے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ صرف اللہ کی ذات واحد سے ہو رہا ہے۔ اس دنیا میں جتنے واقعات پیش آتے ہیں وہ سب اللہ ہی کی طرف سے آتے ہیں، اور اس کی مشیت کے بغیر کوئی ذرہ ادھر سے ادھر حرکت نہیں کر سکتا۔ عقیدے کی حد تک تو اس بات کو ہر مسلمان جانتا اور مانتا ہے، لیکن ہر رنج و راحت اور غم و مسرت کے وقت اس حقیقت کا استحضار نہیں رہتا۔ اس لیے جب کسی ظاہری ذریعے سے کوئی خوشی یا تکلیف پہنچتی ہے تو آدمی اس ظاہری ذریعے کو سب کچھ سمجھ بیٹھتا ہے، یعنی بظاہر جو سبب بنا، بظاہر جس کے ذریعے سے تکلیف پہنچی، یا بظاہر جس کے ذریعے سے کوئی نعمت ہم تک پہنچی، تو ہم سمجھ بیٹھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہے سب، تو اسی ظاہری ذریعے کو سب کچھ سمجھ بیٹھتا ہے اور خوشی اور تکلیف دونوں کی نسبت اسی کی طرف کرتا ہے۔ لیکن توحید عملی کا مطالبہ انسان سے یہ ہے کہ وہ اس حقیقت کو ہر آن اس طرح مستحضر رکھے، یعنی توحید کے اس عملی پہلو کو، کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے کیے سے ہوتا ہے، اس کے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اور جو کوئی میرے لیے فائدہ مند ہوا تو وہ بھی اللہ کے اذن سے ہوا، اور جو کوئی میرے لیے نقصان دہ ہوا وہ بھی اللہ ہی کے اذن سے ہوا۔ کوہران اس طرح مستحضر رکھے، گویا اس کو دیکھ رہا ہے، اسی کو دیکھ رہا ہے۔ اس کو بعض بزرگوں نے اس طرح تعبیر فرمایا کہ توحید خدا واحد دیدن بود نہ واحد گفتن، توحید خدا واحد دیدن بود نہ واحد گفتن، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید، اس کی حقیقت یہ ہے کہ اسے ایک دیکھا جائے، نہ کہ صرف اسے ایک کہا جائے، یعنی اپنی زبان سے ہی صرف اسے ایک کہنا یہ کفایت نہیں کرتا، بلکہ اسے ایک دیکھنا۔
توحید خدا واحد دیدن بود، اللہ کی توحید یہ ہے کہ اس کو ایک دیکھے، یعنی یہ کہ ایک ہی کو فاعل حقیقی دیکھے، ایک ہی کو کارساز حقیقی دیکھے، ایک ہی کو اپنا ملجا و ماوا جانے، اور ایک ہی سے خوف رکھے اور ایک ہی سے امید رکھے۔ تو یہ ہے واحد دیدن بود، ایک ہی کو دیکھنا، نہ واحد گفتن بود۔ صرف یہ کافی نہیں ہے کہ ایک ہے اللہ، ایک ہے یہ زبان سے کہتا رہے، بلکہ اس سے آگے ایک ہی کو فاعل حقیقی دیکھتا بھی ہو۔ جب انسان کائنات کے ہر واقعے کے پیچھے ہر آن خدائے واحد ہی کو دیکھتا ہے تو وہ لوگوں کی دشمنی اور دوستی سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ جو راحت یا تکلیف اسے پہنچتی ہے وہ تمام تر خدا ہی کی طرف سے ہے، اور جو انسان ظاہری طور پر اس کا سبب نظر آ رہا ہے وہ محض اس واسطے ہے، محض ایک واسطہ ہے، اس سے زائد کچھ نہیں۔ از خدا دا خلاف دشمن و دوست کہ دل ہر دو در تصرف اوست۔ یہ بھی کہا خوب کہ دیکھو دشمن و دوست کو جو تم دیکھتے ہو نا تو اسے خدا سے پہچانو، یعنی یہ کہ خدا ایک ہے اور وہ جسے چاہے تمہارا دوست بنا دے اور جسے چاہے وہ تمہارا دشمن بنا دے، کہ دل ہر دو در تصرف اوست، اس لیے کہ دونوں کا دوست ہو یا دشمن ہو، ان دونوں کا دل تو اللہ کے تصرف میں ہے، اس کی دو انگلیوں کے مابین ہے، جہاں چاہتا ہے اسے پھیر دیتا ہے۔ تو از خدا دا خلاف دشمن و دوست، اللہ کے ذریعے سے پہچانو، یعنی یہ جانو کہ ان کی کسی کی دشمنی بھی اس کی ذاتی نہیں، کسی کی دوستی بھی اس کی ذاتی نہیں، بلکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن کے بغیر نہ تمہارا دوست ہو سکتا ہے نہ تمہارا دشمن ہو سکتا ہے، یعنی نہ تو تمہیں فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ تمہیں نقصان پہنچانے پر قادر ہے، جب تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ چاہے، یعنی اس کے دونوں انگلیوں کے مابین اس کا دل موجود ہے۔ تصرف حقیقی تو اسی کا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ جب آپ کے سامنے کوئی ناگوار تباہ بات پیش آتی تو زیادہ غم و غصے کا اظہار فرمانے کے بجائے صرف اتنا فرمایا کرتے تھے کہ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لا یکون، کہ جو کچھ اللہ نے چاہا وہ ہو گیا اور جو کچھ وہ نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تمثیل کے ذریعے اس بات کو سمجھایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے تلوار پر دعویٰ کیا کہ تو نے مجھے مارا ہے، اس نے جواب میں کہا کہ میں کون ہوں، مجھ میں کیا طاقت تھی، مجھے تو ہاتھ نے استعمال کیا، دعویٰ کرنا ہے تو اس پر کرو۔ اس شخص نے ہاتھ پر دعویٰ کیا تو اس نے کہا میرا کیا قصور ہے، میں تو بے حس و بے شعور تھا، یہ ارادہ تھا جس نے آ کر مجھے جگایا، اس لیے لڑنا ہے تو اس سے لڑو۔ اس نے ارادے پر دعویٰ کیا تو اس نے کہا کہ میں کیا چیز ہوں، مجھے تو دل نے اس حرکت پر برانگیختہ کیا، یعنی ابھارا۔ دل کے پاس پہنچا تو وہ بولا کہ میری حقیقت کیا ہے، میں تو کسی اور کے قبضہ قدرت میں ہوں۔ القلوب بین اصابع الرحمن، کہ دل تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دو انگلیوں کے مابین ہے۔ اسی طرح انجام کار تمام حرکات کی انتہا ایک ہی فاعل حقیقی پر ہوتی ہے اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالی۔ بس یہی وہ حقیقت ہے جس کا استحضار توحید عملی کو مطلوب ہے، اور جب انسان توحید کے اس مقام کو بدرجہ اتم حاصل کر لیتا ہے تو نہ اس کے دل میں کسی کی خوشامد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، نہ وہ چاپلوسی کرتا ہے، نہ وہ خدا کے سوا کسی سے ڈرتا ہے، نہ مال و دولت کی لالچ اسے کسی کام پر آمادہ کر سکتی ہے، اور نہ جان کا خوف۔ اسی کو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موحد چہ بر پائے ریزی زرش، چہ فولاد ہندی نہیں برسرش، امید و حراسش نباش ز کس، ہمی است بنیاد توحید و بست۔ کہ موحد کیا ہے، چہ بر پائے ریزی زرش، کہ اگر تم اس کے پیروں پر جو ہے وہ بہت سا زر و سیم، بہت سی دولت بھی اس کے پیروں پر بہا دو اور ڈال دو، تب بھی وہ تمہارے تابع ہونے والا نہیں۔ موحد تو وہ ہے، یعنی تم اس کو خرید نہیں سکتے مال دے کر۔ چہ فولاد ہندی نہیں برسرش، اور نہ ہی اس کے سر کے اوپر کوئی فولاد ہندی یعنی بہت ہی مضبوط قسم کی کوئی خرد ہے، اور نہ کوئی جو ہے نہ وہ اس نے اپنی حفاظت کا سامان کیا ہوا، پھر بھی وہ تم سے ڈرتا نہیں ہے، پھر بھی وہ اپنے دشمن سے ڈرنے والا نہیں ہے، یعنی اس کے پاس اگر ہتھیار نہ بھی ہوں تب بھی وہ دشمن سے ڈرنے والا نہیں ہے۔ امید و حراسش نے باش زکس، اور اس کی امید اور اس کا خوف وہ کسی کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے،
یعنی نہ وہ کسی سے ڈرتا ہے، نہ کسی سے لالچ میں آتا ہے، نہ کسی سے دبتا ہے۔ ہمیں است بنیاد توحید و بس یہی تو اصل میں توحید کی بنیاد ہے، یعنی یہ باتیں کہ خوف بھی اور امید بھی اللہ سے وابستہ ہو جائے، اللہ کے غیر سے نہ ہو، کسی سے نہ ہو۔ دنیا کی جتنی بڑی قوت ہو، چاہے کوئی سپر پاور ہو، چاہے کوئی جو ہے وہ بہت مالدار ہو، اور چاہے کوئی جو ہے بہت خطرناک دشمن ہو، کسی سے نہیں ڈرتا، اور وہ اللہ کے بالمقابل کسی کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ اور چاہے اس کو جتنی مصلحت سکھائی جائے، چاہے اسے جتنا کچھ جو ہے وہ لالچ دی جائے، چاہے اسے جتنا کچھ ڈرایا جائے، مگر وہ توحید کے سبق کو پڑھے ہوئے ہے کہ جو ہوگا وہ اللہ کے کیے سے ہوگا، اور جب میں اللہ کے ساتھ وفادار ہوں تو میرے ساتھ جو ہوگا میں اس پر راضی ہوں اللہ کی طرف سے۔ میں اپنے اصولوں کو قربان نہیں کر سکتا، میں اپنے دین کو قربان نہیں کر سکتا، میں اپنے اللہ کے حکم کو قربان نہیں کر سکتا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا سودا نہیں کر سکتا، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سی چھوٹی سنت کو بھی کسی بھی غیر کے لیے نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے کہ وہ اس حقیقت کو صرف جانتا ہی نہیں، کھلی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ ساری دنیا کے انسان مل کر مجھے کوئی نفع پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے، اور سارے جہان کی مخلوقات جمع ہو کر مجھے کوئی زک دینا چاہیں یعنی نقصان پہنچانا چاہیں تو نہیں دے سکتے۔ اس لیے میں کسی سے کیوں ڈروں اور کسی خوشامد کسی لالچ کا شکار کیوں بنوں؟ چنانچہ وہ اللہ کے سوا نہ کسی سے ڈرتا ہے، نہ کسی کے سامنے جھکتا ہے، نہ کسی کی خوشامد کرتا ہے، نہ کسی سے کوئی ایسی امید باندھتا ہے جس کے خلاف ورزی سے اسے تکلیف پہنچے۔ بس وہ ایک ہی ذات کے ساتھ تعلق میں مست ہے، اور اس کا نعرہ یہ ہے کہ یکے داں یکے خاں یکے بھی یکے جو، کہ بس ایک ہی کو میں جانتا ہوں اور میں اسی کو چاہتا یا اسی کو پڑھتا ہوں اور اسی کو میں دیکھتا ہوں اور میں اسی کا طلبگار بنا ہوا ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مقام حاصل کیسے ہو؟ بات دراصل یہ ہے کہ ہر مسلمان کو اعتقاداً توحید کا یقین تو ہوتا ہے، لیکن چونکہ انسان کی نگاہیں ظاہری وسائط یعنی ذرائع کے خم و پیچ میں، اس کی الجھنوں میں الجھی رہتی ہیں، اس لیے اس یقین پر کچھ اوہام مسلط ہوتے رہتے ہیں۔ اس کی مثال بقول امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایسی ہے جیسے ایک مردہ انسان کی لاش کے بارے میں ہر انسان کو مکمل یقین ہوتا ہے کہ یہ جماد ہے، یعنی بے حس و حرکت ہے، اس میں کوئی شعور نہیں، یہ از خود حرکت نہیں کر سکتی، لیکن اس یقین کے باوجود انسان اس لاش کے ساتھ ایک ہی بستر پر سونے سے وحشت محسوس کرتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ لاش کے بے جان ہونے کا قائل نہیں، بلا شبہ اس کے بے جان ہونے کا قائل ہے، لیکن کچھ اوہام اس کے ذہن کو پریشان کرتے ہیں، یعنی کچھ وہم ہیں، کچھ توہمات ہیں، کچھ خیالات ہیں جو اس کے ذہن کو پریشان کرتے ہیں، اور وہ کسی لاش کے ساتھ خوف رکھتا ہے، کسی لاش کے ساتھ ایک بستر پر سو جانے کو گوارا نہیں کرتا۔ بس اسی طرح ہر مسلمان ان ظاہری وسائط کو بے بس تو سمجھتا ہے، مگر اس کے قلب میں اتنی قوت نہیں ہوتی کہ وہ اوہام کو اپنے اوپر غالب نہ ہونے دے۔ اگر قلب میں یہ قوت پیدا ہو جائے تو توحید عملی کا مقام خود بخود حاصل ہو جائے گا۔ حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کچھ بھی مجنوں جو بصیرت تجھے حاصل ہوتی، تو نے لیلا جسے سمجھا ہے وہ محمل ہو جائے۔ کچھ بھی مجنوں جو بصیرت تجھے حاصل ہو جائے، تو نے لیلا جسے سمجھا ہے وہ محمل ہو جائے، یعنی تم نے جس کو اپنے لیے منزل بنایا ہوا ہے وہ تو تمہارے لیے راستہ بن جائے، وہ تو تمہارے لیے ایک ذریعہ بن جائے۔ منزل تو یہ دنیا میں رکھی نہیں ہے، وہ تو آخرت کی منازل ہیں۔ قلب کی یہ قوت مراقبات کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، قلب کی یہ قوت یعنی دل کی یہ قوت مراقبات کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، اور سلوک نقشبندیہ میں 22 مراقبات ہیں جس کے ذریعے سے دل کے اندر اس قوت کو سالک میں پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس میں درجہ بدرجہ، یعنی کوئی بڑا کام کرنا ہو تو اس کو درجات پر تقسیم کر لیا جائے تو آسان ہو جاتا ہے۔ جیسے ہر ایک کا مشاہدہ ہے کہ اگر آپ کو مثال کے طور پر قرآن حکیم کی تکمیل کرنی ہے تو اسے 30 پاروں پر تقسیم کر لیا یا 7 منزلوں پر تقسیم کر لیا، تو کیا ہوا کہ اس کو تھوڑا تھوڑا کر مکمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اسی طرح سے کوئی کہیے کہ نظام تعلیم ہے تو اس کو درجات پر تقسیم کر دیا جاتا ہے، تاکہ اعلیٰ سطحی تعلیم تک پہنچنے میں مثال کے طور پر 21 سال لگتے ہیں، تو 21 درجات پر اسے تقسیم کر دیا، 12 درجات پر تقسیم کر دیا، 16 درجات پر تقسیم کر دیا، تو کیا ہوا کہ اپنی جگہ آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ چڑھنا ممکن ہو گیا۔ جیسے ایک منزل سے اوپری منزل کو جانا ہو تو جست لگا کر چھلانگ لگا کر چڑھنا ممکن نہیں ہوتا، ہاں سیڑھی موجود ہو تو ایک ایک سٹیپ پر قدم رکھتے جائیے، آپ اوپر کو پہنچ جائیں گے۔ اسی طرح سے یہ بڑے مقامات کو، مقامات عالیہ جو یہاں ذکر ہو رہے ہیں ایک ایک، ان سب کا خاص خاص مقام ہے انسان کے سینے میں، انسان کے لطائف میں، اور اس کو بیدار کرنے اور اس کو مستحکم کرنے اور اس کو قوت پہنچانے کے لیے یہ 22 مراقبات ہیں جو کہیے مشائخ نقشبند نے دریافت کی اور اس کی تعلیم کی اور اس کی تلقین فرمائی۔
قلب کی یہ قوت مراقبات کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، جب انسان یکسوئی کے ساتھ روزانہ واقعات عالم پر نظر کرتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ انسانوں کے بنائے ہوئے منصوبے کس طرح روزانہ خاک میں مل جاتے ہیں، تو رفتہ رفتہ اس کے دل میں اوہام کے بادل چھٹنے لگتے ہیں اور عقیدہ توحید اس کے رگ و پے میں سرایت کر کے اس کا حال بننے لگتا ہے۔ ہاں، ان مراقبات میں کسی شیخ کامل کی رہنمائی کی ضرورت ہے تاکہ وہ انسان کو افراط و تفریط میں مبتلا ہونے سے روکتا رہے۔ اب ہر درجے کے کچھ خطرات ہیں، بعض اوقات جو ہے وہ جو پیدا ہو جاتا ہے، بعض اوقات اس کو ایسے مشاہدات ہونے لگتے ہیں کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں تو بڑا پہنچا ہوا ہوں، یا یہ کہ اس کو مایوس کرنے والے مشاہدات سامنے آتے ہیں۔ تو ان مواقعوں پر یہ بتانا کہ کیا وساوس شیطانی ہیں اور اس پر انسان توجہ نہ کرے، اور کیا چیزیں جو ہیں وہ لطائف رحمانی کی درجے پر ہیں اور ان سے خوش ہو، اس کو اس پر شکر ادا کرے اللہ کا، یہ فرق کرنے کے لیے کسی شیخ و مرشد کی ضرورت ہوتی ہے۔ فرمایا کہ ان مراقبات میں کسی شیخ کامل کی رہنمائی کی ضرورت ہے تاکہ وہ انسان کو افراط و تفریط میں مبتلا ہونے سے روکتا رہے۔ افراط و تفریط کے سلسلے میں دو باتیں یاد رکھنے کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگرچہ اس کائنات میں ہر خیر و شر کا خالق اللہ تعالیٰ ہے اور انسان کو راحت بھی اسی کی طرف سے پہنچتی ہے اور تکلیف بھی، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ انسان خیر کی جزیات کی نسبت تو اللہ تعالیٰ کی طرف کرے لیکن شر کے جزیات کی نسبت اس کی طرف نہ کرے۔ قرآن عزیز کا ارشاد ہے کہ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ۔ اللہ جس رحمت کو کھول دے تو اسے بند کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور جس چیز کو بند کر دے اسے اس کے سوا کوئی چھوڑنے والا نہیں ہے، یعنی جاری کرنے والا نہیں۔ یہاں باری تعالیٰ نے کھولنے کے ساتھ تو رحمت کا ذکر فرمایا مگر بند کرنے کے ساتھ رحمت کا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ وہاں جس چیز کے لفظ ہیں، کے الفاظ ہیں، اس چیز کی تشریح نہیں فرمائی۔ اس میں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ رحمت کو بند کرنے کی نسبت اللہ کی طرف کرنا خلاف ادب ہے، رحمت کو بند کرنے کی نسبت اللہ کی طرف کرنا خلاف ادب ہے، اور اس میں یہ نقطہ بھی ہے کہ جو چیز بظاہر خلاف رحمت نظر آتی ہے وہ بھی کائنات کی تکوینی مصالح کے پیش نظر رحمت ہی ہوتی ہے۔ اسی طریقے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اختیار فرمایا۔ قرآن کریم میں ہے کہ وہ تمام اچھی چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف کرتے رہے کہ وہ مجھے ہدایت دیتا ہے، مجھے کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اور اس کے بعد فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ یہاں شفا دینے کی نسبت اللہ کی طرف فرمائی اور مرض کی نسبت خود اپنی طرف کی کہ میں بیمار پڑ جاتا ہوں۔ اسی طرح حضرت خضر علیہ السلام نے ایک جگہ فرمایا کہ فَأَرَدْنَا أَن يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا۔ یہاں اچھی بات کے ارادے کی نسبت اللہ کی طرف فرمائی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اچھی اولاد عطا کر دے، جو موجودہ اولاد ہے اس سے بہتر عطا فرما دے۔ لیکن کشتی کے قصے میں فرمایا کہ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، تو میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کو عیبدار کر دوں، یعنی وہاں اولاد اچھی دے دینے کی نسبت اللہ کی طرف کی، اور یہاں کشتی میں سوراخ کر دینا بھی اگرچہ اللہ ہی کے حکم سے تھا مگر کہا کہ میں نے چاہا کہ میں کشتی میں سوراخ کر دوں، چونکہ عیب کا لفظ آ گیا تھا اس لیے اس کی نسبت خود اپنی طرف فرمائی۔ اسی وجہ سے فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے لیے صرف خالق الکلاب والخنازیر کے الفاظ استعمال کرے تو وہ کافر ہو جائے گا، یعنی اللہ وہ ہے جس نے کہ کتے پیدا کیے اور خنزیر پیدا کیے، اگر یہ اس طرح سے صرف کہتا رہے گا تو کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ اس میں توہین ہے اللہ کی، اور جو ہے نا توہین باری تعالیٰ کفر ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگرچہ کائنات کے تمام واقعات میں فاعل و مؤثر حقیقی اللہ ہی کی ذات ہے، لیکن اسلامی شریعت نے ظاہری وسائط کو یعنی ذرائع کو دنیوی احکام میں بالکل خارج از بحث قرار نہیں دیا، بلکہ ان کے بھی کچھ حقوق رکھے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فاعل حقیقی تو بلا شبہ اللہ ہی ہے، لیکن اللہ نے جس چیز کو فاعل کے وقوع کے لیے واسطہ بنایا اس کو بھی ایک مقام ہے، اس کا بھی ایک مقام ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص آپ پر کوئی احسان کرے تو اس کا شکر ادا کرنا بھی آپ پر واجب ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے علماء نے لکھا ہے کہ حصول علم کے جو آلات ہیں، مثلا قلم، دوات اور کاغذ وغیرہ، طالب علم کو ان کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ البتہ ان وسائط کو کسی حد تک ملحوظ رکھا جائے گا اور کہاں ان سے صرف نظر کر لیا جائے، یہی ایک فرق ہے جو توحید عملی کی راہ پر چلنے والے کو ملحوظ رکھنا پڑتا ہے، اور عملاً اس کی حدود کا تعین کسی شیخ کامل کی رہنمائی ہی میں ہو سکتا ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس مقام بلند، مقام رفیع، مقام توحید کو حاصل کرنے والا بنائے، اس کے لیے محنت کرنے والا بنائے، اس کے لیے جو کہیے کہ بذل روح کی ضرورت ہے، اپنی باطنی قوتوں کو، باطنی صلاحیتوں کو صرف کرنے کی ضرورت ہے، اسے خرچ کر کر اس مقام بلند تک پہنچنے والا بنائے۔ مومن کا ہتھیار میں سے ہم کچھ مناجات کچھ حصہ پڑھ رہے تھے، تو جو جہاں تک پہنچے تھے اس سے آگے انشاءاللہ بات کو بڑھائیں گے۔ تیسرے کلمے کی تسبیح تک مکمل ہم کر چکے تھے، 37ویں ورد تک۔ 38واں ورد جس میں 100 مرتبہ استغفار کا پڑھنا ہے، جس کو پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ لا الہ۔ استغفار کی تسبیح پڑھیں گے۔ استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه، 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 استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه،
أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. 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 کے بعد 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد النبي الأمي بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على محمد النبي الأمي بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على محمد النبي الأمي بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على محمد النبي الأمي بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على محمد النبي الأمي بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على محمد النبي الأمي بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على محمد النبي الأمي بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على محمد النبي الأمي بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على محمد النبي الأمي بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على محمد النبي الأمي بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على محمد النبي الأمي بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على محمد النبي الأمي بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على محمد النبي الأمي بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على محمد النبي الأمي بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على محمد النبي الأمي بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على محمد النبي الأمي بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على محمد النبي الأمي بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على محمد النبي الأمي بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على محمد النبي الأمي بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على محمد النبي الأمي بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على محمد النبي الأمي بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على محمد النبي الأمي بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على محمد النبي الأمي بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على محمد النبي الأمي بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على محمد النبي الأمي بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على محمد النبي الأمي بعدد كل معلوم لك.
اللهم صل على محمد النبي الأمي بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على محمد النبي الأمي بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على محمد النبي الأمي بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على محمد النبي الأمي بعدد كل معلوم لك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وآله وإترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وإترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وإترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وإترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وإترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وإترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وإترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وإترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وإترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وإترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وإترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وإترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وإترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وإترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وإترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وإترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وإترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وإترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وإترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وإترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله
وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. اس کے بعد جو 40واں ورد ہے وہ 100 مرتبہ یا اللہ یا حفیظ پڑھ لیجئے. 100 مرتبہ یا اللہ یا حفیظ پڑھ لیجئے. یا اللہ یا حفیظ، 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 یا اللہ یا یا اللہ یا حفیظ، 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 یا اللہ یا 3 مرتبہ پڑھ لیں. فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین. اس کے بعد یا حیو یا قیوم 100 مرتبہ تسبیح پڑھ لیں، انشاءاللہ العزیز بہت فائدہ ہوگا. یا حیو یا قیوم کی تسبیح 100 مرتبہ پڑھ لیجئے. یا حیو یا قیوم، 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 یا حیو یا قیوم،
یا حیو یا قیوم 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 یا حیو یا یا حیو یا قیوم 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 یا حیو یا قیوم۔ اب کچھ دیر آنکھ بند کر جیسے اللہ کا ذکر کیا وہ مذکور ہے اس کو دل میں سمانے کی کوشش کریں، اس کی یاد کو دل میں تازہ کرنے اور دل میں اس کی یاد کو سمانے کی کوشش کریں، اور یہ تصور کریں کہ میرا دل کہتا ہے اللہ۔ سینے پر بائیں جانب جو سینے کا نشان ہوتا ہے اس سے دو انگلی نیچے دل کا مقام ہے، اسے کہتے ہیں لطیفہ قلب۔ اور یہاں پر اللہ نے ایک زبان دے رکھی ہے جو اس طرح کی نہیں ہے جس طرح ہماری ظاہری زبان ہے، بلکہ وہ دل کی زبان ہے، اور وہاں سے ذکر کرنا ہے۔ یہ دل کا مراقبہ، یہ دل کا وظیفہ۔ زبان کو تالو سے لگا لیں، آنکھ بند کر دل سے توجہ کریں کہ میرا دل کہتا ہے اللہ۔
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وقواتنا ما أحييتنا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين يا رب العالمين.